ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. مبشر زیدی, وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑوں کا سلام. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ریسٹ ان پیس امجد صابری کہوں, ریسٹ ان پیس نیشنل ایکشن پلان کہوں, ریسٹ ان پیس رینجرز کہوں, ریسٹ ان پیس پولیس کہوں, ریسٹ ان پیس سندھ گورنمنٹ کہوں, یا کیا کہوں. جو آلریڈی ریسٹ ان پیس ہے ان کو مزید ریسٹ ان پیس نہ کہیں یار. ان میں سے ایک دو نام آپ نے ایسے بھی لیے ہیں جو آلریڈی کافی آرام سے ریسٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں تو شاید جو آخری ہچکیاں تھیں نیشنل ایکشن پلان کی وہ کراچی میں جس طرح وہ آج تمام ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے دو جذباتی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں جذباتی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کا مجھے نہیں پتا, ٹیررسٹ ایکشن پلان بہرحال فل سوئنگ میں ہے. بالکل. اور جس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے ویسے. نہیں, وہ بات تو میرے خیال سبھی کر رہے ہیں, لیکن پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا پیٹرن دیکھیں کیا ہوا کہ پہلے ایک احمدی ڈاکٹر کو مارا گیا, وہ تو چلے آپ کہہ دیں کہ حسب معمول بات ہے شاید. پھر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا, آج امجد علی صابری صاحب کو شہید کیا گیا. فرحان علی باعث کی گاڑی پر بھی انوہا خواہ ہیں. جی انوہا خواہ ہیں, اور وہ بال بچے ہیں کیونکہ ان کے گارڈ ہوش میں تھے, الرٹ تھے, اور جوابی فائرنگ سے قاتل پھر فرار ہو گئے جو قتل کرنے آئے تھے. اگر انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا ہوتا تو کیا ہوتا. تو ظاہر ہے, اور یہ مطلب اس بات میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ایک سسٹمیٹک پلان سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. میری نظر میں پلان کس کا ہے, کون اس کے پیچھے ہے, سر آپ کے پاس بہت لمبی لسٹ ہے, ان میں سے کوئی بھی آپ چنیں. تو آپ سے وسعت, آپ انالیسس مطلب کہاں سے آپ شروع کریں گے, کہاں سے سرا پکڑیں گے؟ دیکھیں میں تو کہیں سے سرا نہیں پکڑوں گا. میں تو جو ایک سائیکلو سٹائل وہ ہوتا ہے ایس او پی, شدید مذمت, ہاں شدید مذمت, اور دوسری ہاں نہیں نوٹس لیا گیا. دوسرے یہ ہے کہ بحیثیت سیاست دان یا مدبر میرا یہ فرض نہیں ہے کہ میں اس بات کا انالیسس کروں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں کہوں کہ دیکھیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواز حکومت ناکام ہو گئی ہے. دیکھیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ حکومت ناکام ہو گئی ہے. دیکھیے یہ رینجرز اور فوج جو ہیں وہ کہاں ہیں. اور اس کے بعد میں کہوں یہ اصل میں ان کو ایک کال آئی تھی پچھلے دنوں. اچھا بھائی, پچھلے دنوں جب کال آئی تھی تو اس وقت ان کے مرنے کے بعد کیوں بتا رہا ہے یہ بات, اس وقت کیوں نہیں بتائی تو نہیں یہ بات. تو ہر آدمی اپنا جو ہے پوائنٹ سکورنگ پلس بزنس ایز یوزول, اور پلس یہ کہ میری حاضر جناب میں نے بھی تعزیت کر لی. ایس او پی میں دیکھیں ایک تو مطلب آج کل تو سب سے پہلے تعزیت سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہے نا, جب ایک کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے. تو ایک بات ہوتی ہے کہ پہلے آپ تعزیت کریں, پھر اس کی تھوڑی دیر بعد آپ الزام تراشی شروع کریں. آج کل رواج کیا ہے کہ آپ ایک ہی پوسٹ میں یا ایک ہی ٹویٹ میں دونوں کام کرتے ہیں. ٹائم کم ہے نا, ٹائم کم ہے سر, اور 140 کیریکٹرز ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت چیزیں آپ کو بھرنی ہوتی ہے نا, اور پھر 1-2 کر کے کریں گے تو 4000 اسی طرح کے ٹویٹ لائن میں بھی ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کی ٹویٹ کو تھوڑا سا نمایاں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایک یو ایس پی چاہیے نا آپ کو. مطلب اور صبح سے یہی چل رہا ہے. مطلب ایک دم ہی مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کی ٹویٹ آئی تھی کہ جی امجد صابری نے پی ایس پی جوائن کرنے سے انکار کیا تھا چند دن پہلے, اور اس کے بعد ان کو دھمکیاں بھی آ رہی تھی, پاک سرزمین پارٹی, ان کو دھمکیاں بھی آ رہی تھی, اور ہمیں انہوں نے اطلاع بھی دی تھی. کاش مصطفیٰ عزیز آبادی یہی بیان امجد صابری کی موت سے 10 منٹ پہلے دے دینا تو میں آج ان کے ساتھ 100% ہوتا کہ جی. ندیم نصرت صاحب کا بھی تقریباً یہی کہنا ہے کہ خیبان شہر والوں کا فلانا ٹھیرا. اچھا پھر obviously لوگ ایم کیو ایم پر بھی بلیم کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں لیاقت آباد میں ہوا ہے تو یہ تو ایم کیو ایم کا ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ دہشت گرد آخرکار ایک ضلع کی حدود پر رک جاتے ہیں نا, اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے. ڈی جی رینجرز بھی یہ کہہ رہے ہیں. وہ سب سے اچھا جو ہے نا, مجھے ایک ہمارے ساتھی بی بی سی کے اور شاہزیب جیلانی, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے بڑے اچھے, انہوں نے کہا اس قتل کے بعد سابق صدر زرداری نے چیف منسٹر سندھ کو فون کیا, انہوں نے ڈی جی رینجرز کو فون کیا, ڈی جی رینجرز نے آگے فون کیا, تو اس ساری کارروائی میں 2 پولیس والے سسپینڈ. اور وہ کون ہے؟ ڈی ایس پی لیاقت آباد اور ایس ایچ او لیاقت آباد. اس کا مطلب ہے کہ سخت نوٹس نہیں سر, سخت کارروائی ہوئی, نوٹس لیا گیا اور باقاعدہ کارروائی بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اب یہی ہے جی, پی ایس پی والے ایم کیو ایم کے مخالفین ایم کیو ایم پر ڈال رہے ہیں,
ایم کیو ایم کسی اور پر ڈال رہے ہیں. عمران خان صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم شاکڈ ایٹ دا مرڈر. بالکل صحیح ہے, وی آل شاکڈ ایٹ دا مرڈر. کمپلیٹ فیلئر آف لا اینڈ آرڈر اینڈ ہٹ آف دا گورنمنٹ. فیلئر ہے, کمپلیٹ فیلئر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آخرکار جب پشاور میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, آج کل پولیس کی کافی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں وہ کس کا فیلئر ہے. پوائنٹ از یہ نہیں ہے, یہ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. بات کراچی کی ہو رہی ہے, ہاں میں لہٰذا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. کے پی میں جو ہو رہا ہے, کے پی میں جب ہو رہا ہے وہ ایک الگ ہے, یہ موقع نہیں ہے, یہ موقع صرف کراچی پہ فوکس کرنا ہے اور آخرکار باقی ملک پہ نہیں. اور وزیر اعظم اور چیف منسٹر سندھ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی, کیونکہ آخرکار ساری پولیس اور رینجرز تو فون پہ ویٹ کر رہے ہیں نا کہ جی کال آئے گی تو پھر ہم انویسٹیگیشن شروع کریں گے. آپ خود تو کچھ نہیں کرنا نا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ڈی جی رینجرز کو بھی لگتا ہے کہ جو لیاقت آباد کی پٹی ہے یہ جو ہے دہشت گردی کا گڑھ ہے, مرکز معلوم ہوتی ہے. یہ ہم نے پوری سٹیٹمنٹ اس کی پڑھی ہے, ٹکرز چلتے ہوئے ہم نے دیکھا. ظاہر ہے یہ تو آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹیٹمنٹس نہیں آتے, آج کل واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ یہ تو پہلے ہمیں نہیں پتا تھا شاید. ایک اور دوسری بات ہے کہ سبیر محمود کا قتل شاید لیاقت آباد میں نہیں ہوا تھا, پروین رحمان کا بھی قتل شاید لیاقت آباد میں نہیں ہوا تھا. تو ہر جگہ ہی دہشت گردی آپ طنز کر رہے ہیں. نہیں میں اچھا ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ پٹی چلی تھی کہ ڈی جی رینجرز کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ لیاقت آباد, اسی طرح ایک پٹی یہ بھی چلی تھی کہ حکیم اللہ محسود گروپ جو ہے جی یہ بھی پٹی چلی تھی, یہ بھی پٹی جو ہے وہ دیکھی ہے. ایسی کوئی چیز ہے میں نے ٹی ایم ایس سے پتہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے علم میں ہوگا. ایسا کوئی گروپ نہیں ہے, میڈیا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا. میں نے بھی پہلی دفعہ اس گروپ کا نام سنا. دیکھیں اب ایک بات ہم کلیئر کر رہے ہیں کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی اس کے پیچھے ہو یا اس طرح کے کوئی عناصر اس کے پیچھے ہو, صفائی نہیں پیش کریں. بالکل لیکن اس طرح کے دعوے بھی جو ہیں اب اس پہ ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک الگ بات ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے کمپنی کی مشہوری. بالکل ہاں کہ دیکھیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ نے سمجھا تھا کہ ہم ختم ہو گئے ہیں, آپ نے سمجھا کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے, یہ دیکھیں. پھر یہ ہے کہ ان کے پیچھے بہت سارے دشمن لگے ہوئے تھے, اس لیے کہ 2014 میں انہوں نے کوئی ایسی منقبت پڑھی تھی جی بالکل ٹی وی کے پروگرام میں جس سے کہ توہین رسالت کا پہلو نکلتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا 2014 کے بعد تقریباً قاتل نے کوئی 2 سال انتظار کیا, بہت صبر والا قاتل تھا. خیر تو موقع ڈھونڈ رہا تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے آج کس کا ابھی فائرنگ ہوئی ہے, انہی کا ساتھی بتا فرحان علی وارث جو وہ ان کے ساتھی تھے. ہاں ان کے ساتھ. اچھا ایک وہ جو رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں. اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو علم ہے کہ کراچی کتنا بڑا ہے اور اس کی آبادی کتنی ہے؟ سر میرے خیال میں یہ تو بتا دیں, کیونکہ جتنے بھی میں نے پروگرامز دیکھے ہیں نا, اور جو اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں, وہ بالکل کراچی کی ڈائنامک سے یا تو شاید واقف نہیں ہیں, یا یہ ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ اوور آل عمومی طور پر دیکھ رہے ہیں. اس میں میں اسی لیے سوال کر رہا ہوں کہ اسلام آباد اور کراچی کی بحث سے کیا ہم کراچی کی ڈائنامک سے واقف ہیں؟ کیا رینجرز, کیا انٹیلیجنس ایجنسیاں, کیا کوئی آج کا جو کراچی ہے اس کا حدود اربا, اس کی ایگزیکٹ آبادی, اس کی لوکیلٹی میں موٹے موٹے جو ٹرینڈز ہیں ان سے واقف ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کونے میں کھڑا کر کے اس کو ہنسنے کی اجازت. سر تو میں ریسٹ ان پیس اسی لیے کہا ہے نا کہ دیکھیں بہت اچھا ہوا تھا 2014 میں آپریشن شروع ہوا, 1 سال تک جو ہے امن ہو گیا. ہاں پھر یکا یک وہ ڈائیورٹ ہوا, اور یہ میں نہیں اگین کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہم سائیڈ نہیں لے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ پولیٹیشنز کی طرف چلا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جی ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے. دیٹ واز دا ٹائم کہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا رخ تبدیل ہوا, ہم نے اپنی ڈائریکشن لوز کی. جیسی نیشن ہے نا ویسے ہی ایکشن پلان ہے, اور ہم کس چیز کے عادی ہیں یار, ہم اس چیز کے عادی ہیں کہ ہمیں کینسر ہے. ہاں کینسر ہے, آپ مر رہے ہو, آپ کو شدید درد ہو رہا ہے, ہر آپ کیا کرتے ہو, نہیں آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک مورفین کا ٹیکہ لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, درد ختم ہو جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کینسر بھی ختم ہو گیا ہے, لیکن نہیں میری جان ایسا نہیں. کل میں نے وہی تو عرض کیا تھا کہ اینستھیسیا دیا گیا ہے کراچی کو, اب اس کے اثر سے باہر نکل کے بیچارہ بیٹھے تو پتہ چلے کہ اس کا آپریشن کتنا کامیاب ہوا ہے. اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا نیشنل ایکشن پلان مر گیا یا زندہ ہو گیا, ایک اسرائیلی چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل اہود براک, جو بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے, ان کا میں ایک کوٹ پیش کرتا ہوں. ان کا تو مستقل نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے نا پچھلے 70 سال سے, ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو انسرجنسی ہے, منی انسرجنسی ہے, یا لا لیسنس جو ایکسٹریم جو انسرجنسی حدود چھو رہی ہوتی ہے, یہ ایک طرح کی رولر کوسٹر کی طرح ہے کہ رولر کوسٹر کا کچھ نہیں پتا کہ آگے یوں جانے والا ہے یا یوں جانے والا ہے. اس پہ کنٹرول اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب کہ اس پہ نگاہ رکھنے والا اور اس کو چیز کرنے والا اس سے ڈیڑھ ہوشیار ہو اور اینٹیسپیٹ کر سکے کہ اگلا ایکشن کیا ہونے والا ہے. ٹرائل اینڈ رن ہوگا, لیکن آپ کو مستقل رولر کوسٹر کے ساتھ خود کو ایٹ پار رکھنا پڑے گا, ورنہ آپ گھر جائیں, آرام کریں, بستر میں لیٹ جائیں, نیشنل ایکشن پلان کامیاب نہیں ہو سکتا. کم از کم آگے کی پر نظر تو رکھ لو. جی اتنی سی بات. صحیح بات ہے. اور یہاں پہ ہم بریک لینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں, آج کا شو ہم نے کال ان رکھا ہے, نمبرز آپ کے سامنے چل رہے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے آپ کی رائے بھی, جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے. اور کراچی والے ظاہر ہے بہت کنسرنڈ ہیں, پاکستان اوور آل بہت زیادہ کنسرنڈ ہے, کیونکہ یہ جو ویو چلی ہے پہلی رمضان سے, جس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی, تو تھنگز آر اگین گوئنگ ٹو بی ورس. اٹ سیمز لائک, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ کہ جس طرح ہائی پروفائل کڈنیپنگ ہوئی ہے, یہ کلنگ ہوئی ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ کراچی میں حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے, کچھ ماہ پہلے جیسے نہیں رہنے والے. تو کیا تبدیلی آ رہی ہیں, آپ بھی اپنی آرا سے آگاہ کریں. فی الحال لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آپ کی کالز لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. کالز لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بہت لوگ سوشل میڈیا پر صابری صاحب کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ ان کی لاش کی تصویریں, ویڈیوز وغیرہ وغیرہ بھی شیئر کر رہے ہیں, اور سونے پہ سہاگا اس کے ساتھ ریسٹ ان پیس صابری صاحب بھی لکھ رہے ہیں. شیئرز, لائکس اور ری ٹویٹس کی لالچ میں آپ اتنا نہ گریں, آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. چلیں اویس صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی اویس بھائی بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میڈیا پہ چل رہا ہے کہ آگے اور بھی ایسی قتل وغیرہ ہو سکتے ہیں, تو میں تو سب سے پہلے رینجرز آرمی کو کہوں گا کہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ کے بیچارے معصوم پولیٹیشینز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, جو ان کا اصلی مقصد ہے جس کے لیے ان کو بلایا گیا ہے, اس پر غور کیا جائے. 6.5 لاکھ کی فوج ہے, کوئی اتنی چھوٹی فوج نہیں ہے ہماری, اور کراچی کو اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے when there is a will there is a way, so they should come in a very strong way, and they should take positive measures and avoid these type of incidents in the future. جی بالکل اویس صاحب, آپ نے میرے خیال میں اب جب ایک مقصد سے آپریشن لانچ ہوا تھا, جب آپ مقصد سے ڈائیورٹ, اور ڈائیورٹ ہونا بہت آسان ہوتا ہے. بالکل ہاں بہت آسان ہوتا ہے ڈائیورٹ کرنا, لیکن سر پرابلم جو مین ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوئی. اور جیسے کہنا تھا کہ جی وہ اڈیپٹ کرتے ہیں, آپ کو ڈیڑھ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے طنز بھی کیا کہ پولیٹیشینز بہت معصوم ہوتے ہیں, تو میرے بھائی ظاہر ہے وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کراچی کے اسٹیک ہولڈرز اس وقت ہیں, وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. ہم بھی ذمہ دار ہیں, اگر کوئی نہیں لیتا تو ہم لوگ ذمہ داری نہیں لیتے. اس میں وردی یا غیر وردی کی تمیز کوئی تمیز نہیں ہے. شارق صاحب ہیں کراچی سے. جی شارق صاحب. ہلو جی شارق صاحب فرمائیے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے کال کر رہا ہوں. جی جی. فرسٹ آف آل ایک تو ظاہر ہے کہ جو ہوا انسیڈنٹ بہت ہی افسوسناک ہے. بالکل. لیکن اس کے اندر جو میں آپ کو شاید ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ یہ اگر ہم 10 ارب ایکشن پلانس بھی لے آئے نا, وہ کام نہیں کریں گے جب تک کہ آپ روٹ کاز کا ایڈریس نہیں کریں گے یہاں کراچی کے اندر, وچ از یور سندھ پولیس. جو آپ کی کرپشن ہے سندھ پولیس کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے کہ آپ چوراہے کے اوپر جا کے نا آپ کو ملنے کا, جو جعلی نمبر والے ہیں, جو ٹارگٹ کلرز ہیں, سب ہیں جن کے ساتھ سارے جو خانے چل رہے ہیں, جن کے ساتھ سارے کام چل رہے ہیں. ہم دن بھر دیکھتے رہتے ہیں, آپ لوگ اپنے شو خود دکھاتے ہیں. جب تک کہ آپ پولیس کو ایگزامپلی آپ ان کو سزا نہیں دیں گے ان پبلک, آپ کے یہاں یہ کیس کبھی ریزالو نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے شارق صاحب, وی گاٹ یور پوائنٹ. وی گاٹ, اس میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ اس وقت جو ہے نا
कराची की सिक्योरिटी पिछले जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है तो वर्चुअली रेंजर्स और उनके हाथ में ज़्यादा है पुलिस की निस्बत, तो ये पुलिस की बिल्कुल कार्रवाइयां पुलिस बहुत की हुई हैं, कार्रवाइयां हुई और कामयाबियां भी बहुत हुई हैं। पुलिस के ऊपर अटैक्स भी बहुत पुलिस के ऊपर अटैक्स भी बहुत, सर इतने तक कि ट्रैफिक पुलिस को बुलेट प्रूफ वेस्ट और क्लैशनकोव दे और दिए। दूसरा तो यही लेकिन- डाइवर्जन है जिन्होंने बात की कि करप्शन जो हो रही है उस करप्शन को आप टारगेट लेकिन करें तो देखिए ये जो है। बात इनकी फिर भी एक लिहाज से बिल्कुल सही है अच्छा। कि देखिए पुलिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बिल्कुल। नहीं, लेकिन मसला ये है- ऑपरेशन से एक आर्जी फर्क यार, पड़ बात सकता है, सुने। लेकिन लॉन्ग टर्म तो वही यार, चलाएंगे। यही तो हम बात कर मुझे रहे हैं। पता है हम हमेशा यही बात करते हैं भाईजान, लास्ट डिफेंस जो है या फर्स्ट डिफेंस पुलिस उस वक्त होती है जब पुलिस हो। हाँ ये ना अब मसला ये है कि 1989 से रेंजर्स इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर में हाथ बटा रहे हैं मुसलसल, ठीक है। इस दौरान 25-26 साल में जो भी फौजी या गैर फौजी हुकूमतें आईं, अगर वो चाहती तो पुलिस का इदारा जो है वो खड़ा कर सकती जी हाँ। थी, उसके अलावा किसी और की फिर ज़रूरत ना होती। लेकिन पुलिस 1989 के मुकाबले में आज ज़्यादा कमज़ोर है। ये धोबी का कुत्ता बनी हुई है जो ना घर का है ना घाट का है, गरीब की जोरू है जो सबकी भाभी है, जिसका किसी पे बस नहीं चलता वो पुलिस पे दो हाथ मार देता हाँ, है, बिल्कुल। भले वो पॉलिटिशियन हो भले वो वर्दी वाला। एक कॉलर है भले वो हमारे शहरी भी हो। साथ, हाँ। एक कॉलर भले है वो शहरी मीना भी हो। हमारे साथ कराची से। जी मीना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैदी साहब, आपकी बात से फुल एग्रीमेंट है कि हम सबका कराची में स्टेट है और जिम्मेदारी है, बिल्कुल। मगर ये बताइए कि जिम्मेदारी के साथ हमें अथॉरिटी है, हमारी पुलिस है, हमारा मेयर है, हमें किसी किस्म की अथॉरिटी तो है नहीं। बिल्कुल बेबसी बेचारगी की कैफियत है। और थोड़ी सी शिकायत मुझे जनाब हमारे जो आसिम बाजवा साहब के पास से ट्वीट्स और सब इत्तलात आती रहती हैं उनसे, और भाई राहिल शरीफ से भी है। ये तमाम किस्सा शुरू हुआ था जब APC का वाकया हुआ था, मासूम बच्चों को खत्म किया गया था। उस वक्त पूरी कौम एक तरफ थी और सबका डायरेक्शन यही था कि अपने दुश्मन को सामने लाया जाएगा और उसको खत्म किया जाएगा। मगर अचानक तमाम तोपों का रुख कराची की तरफ पड़ गया है। सारे जमाने की बुराइयां कराची में हैं और असल मकसद पीछे रह गया है। यही वजह है कि आज ये सब कुछ हो रहा है। दिल दुख के आंसू रो रहा है। परसों ब्रॉड डे लाइट में ओवैस को अगवा किया गया, कोई उसको बचाने रोकने वाला नहीं था। 2:30 बजे दिन के आज सड़कों के ऊपर सबके सामने साबरी साहब का खत्म कर दिया गया। सारी सिक्योरिटी, ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन, आर्मी, रेंजर सब कहाँ थे? सो रहे थे क्या? मैं बहुत मायूस हूँ अपने स्टेट से, बहुत मायूस। जी बिल्कुल। देखें बीबी, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आई अंडरस्टैंड आपका कंसर्न भी, और यही बात हम कर रहे हैं बार बार कि जब भी हम डिफोकस होते हैं, जब भी हम डायरेक्शन लूज करते हैं, ये वॉर बड़ा आसान है ये कह देना। हमारे सिविल लीडर भी और हमारे मिलिट्री लीडर भी जब उठ के ये कहते हैं कि वी आर एट वॉर विद टेररिस्ट, किनके साथ हैं? टेररिस्ट के साथ हैं। तो वहाँ पे वो वॉर जो है फिर सबने मिल के उस डायरेक्शन की तरफ जाना है, इधर उधर नहीं करना अथॉरिटी के चक्कर में। जो कभी कभी ना इन तरह की चीजों में मिलिट्री टर्म्स में, ऑपरेशनल टर्म्स में इसको मिशन क्रीप कहते हैं। आपका मकसद कुछ था, फिर आप उसे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी इसको रोकना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लाइंस आर ब्लर्ड समटाइम्स। क्रिमिनल क्या है, टेररिस्ट क्या है, पॉलिटिशियन क्या है, वो अपनी जगह। आप MQM की अगर बात करें, ठीक है, आप बेशक गालियां दें यार, बहुत लोग गालियां देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको वाइप आउट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि कराची में उनका कोई वजूद नहीं है। भाई है, और फिर इख्तियार और उसको आखिरकार मिलने हैं ना यार। लोकल बॉडीज इलेक्शंस जीती है आपने, मेयर आपका बनना चाहिए। कौन रोक रहा है? उसको TTP के एट पार कौन रोक रहा है? हाँ, उसको TTP के एट पार पार में आप नहीं ला सकते। हाँ वही ना। फिर आपने एंड देखिए, मतलब एक और बात है यार, आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, जो बात होती है तो बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि यार देखिए, हम खुद चाहते हैं कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं और रही हैं, इनको पर्ज किया जाए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप उसी आड़ में आप सबको कहें कि सब काले। एग्जैक्टली ये ना। और ये जो हमारी एक वो होती है ना कि हम बांट देते हैं कि एक साइड फरिश्ता है फरिश्ते हैं, और बाकी एक साइड जो है ना वो शैतान है। ऐसा मेरे नहीं भाई होता। कि हर माशरे में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो हाँ। जो जिनको अब आप शैतान कह रहे हैं, कल को उन्हीं को गले लगाएंगे। हाँ। और कल गले लगाया था आपने यार, मतलब ऐसी क्या बात है यार, खुदा के लिए उस वक्त नहीं पता था आपको। ये आज भी कुछ को गले लगा रहे हैं, कुछ को गले लगा रहे हैं। So, I mean, ये जो है ना, ये हमारी जो एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग है ना यार, इससे खुदा के लिए हमें निकलना होगा। एक कॉलर है मेरे ख्याल में, ले लें उससे पहले। मंजूर अहमद साहब, जी फरमाइए मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
سر میں منظور احمد بات کر رہا ہوں مرفو خاص سے. جی 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 بولیے سر. جی بولیں. لائن آپ کے ٹی وی کا والیوم کھلا ہوا ہے, آپ آواز ریپیٹ میں سن لیجئے گا اپنی, ابھی ہمیں سنا دیجئے. جی سر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی میں اتنے بڑے یہ جو حادثات ہو رہے ہیں, یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے یا ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ کوئی ملک ہوتا ہے یہاں جو ٹرین تھوڑی لیٹ سے پہنچتی ہے, کوئی ٹرین کا جو وزیر ہوتا ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. کوئی ایسے بھی ملک ہے جہاں بجلی کا ایک بلب 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتا ہے, وہ جو ہے نا وہ اس کا جو وزیر ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. یہاں اتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی ہے؟ منظور صاحب یہی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں ذمہ داری. کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. کہانی نا پرانی ہو چکی ہے. فرانس میں 2 اٹیکس ہوئے تھے پیرس میں, تو وہاں ان کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ نہیں دیا بلکہ وہ کوشش کی کہ دوبارہ سے وہ چیز نہ ہو. تو اب یہ اس چیز سے نکل آئے, یہ فضی باتیں کہ وہ مان لی جائے نا. سوری اگر منظور صاحب کی تجویز مان لی جائے تو کوئی بچے گا ہی میرا نہیں. خیال ہے چپراسی تک کو استعفیٰ دینا پڑے گا. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے, بالکل یہی بات ہے. پوری ریاست ڈسمینٹل ہو جائے گی سر, کوئی بچے گا ہی نہیں, بندہ ہی نہیں بچے ایک گا. اور کالر ہے ہمارے ساتھ, نقوی صاحب. نقوی صاحب. جی نقوی صاحب. جی ہیلو السلام علیکم. نہیں ہے سر. اچھا فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے, اپڈیٹس دیکھیے, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز لیتے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے کہ کراچی کے حالات کس جانب جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کراچی نیشنل ایکشن پلان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج ہم نے لائنیں کھولی ہیں, خصوصی طور پہ انور صاحب ہیں کویت سے. جی انور صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم خان صاحب, میرا نام انور ہے, میں کویت سے بات کر رہا ہوں. جی جی. پہلی بات تو یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے. بہت ہی ریناؤنڈ ہمارا بھائی جو ہے اور پاکستان کا فخر جو ہے وہ چلا گیا ہمارے درمیان سے. مجھے صرف ایک سمپل اور سادہ سوال ہے میرا, اور وہ یہ ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ جری صاحب, کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں ٹیم میں تبدیلی ہو جاتی؟ کیوں نہیں ہمارے وزیر اعلیٰ تبدیل ہوتے؟ کیوں نہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر جو صوبائی لیول پہ ہیں ان میں تبدیلی واقع ہوتی؟ کوئی ہماری ٹیم میں اعلیٰ سطح پہ تبدیلی کیوں آتی؟ کتنے اور لاشیں ہم اٹھائیں گے؟ تب وہ وقت آئے گا کہ لوگوں میں تبدیلی نظر آئے گی. لوگ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی کوئی جان جاتی ہے, یہ گھر اجڑتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی اعلیٰ سطح پہ تبدیلی ہو رہی ہے. جی جی سر تبدیلی سر اس وقت آتی ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے. یار میرے خیال جب میں احساس ہی نہیں ہوگا, شرم ہی نہیں انوالو کیا, تھوڑا سا یہ چیز اس سے آگے نکل چکی ہے. لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. وسعت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ سے لے کر کے چوکیدار تک کو پھر مستعفی ہونا پڑے گا. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یار تبدیلی چاہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک سرٹن لیول پہ ایک ایفرٹ ہو اور جس کو عوام سپورٹ بھی نہ کریں یا عوام اس کو اپنا پارٹ نہ سمجھیں اور یہ کہیں کہ اچھا جی ایک ہو رہا ہے تو چلے ہم ادھر وہ کر کے. فیسز کی تبدیلی سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نیت اور اسٹریٹجی میں کیا فنڈامنٹل تبدیلی کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں. بالکل. مثلا ایک جگہ بار بار گیند کے ٹپا کھانے سے اگر چوکا لگ رہا ہے مسلسل اور چھکا لگ رہا ہے فیلڈر لگا دو وہاں تو پہ. اگر بہت ہی بے وقوف بولر ہیں کہ اگر آپ اپنی جو ہے وہ فیلڈ کو چینج نہیں کریں, فیلڈ چینج نہیں کر رہے یا سٹائل چینج نہیں کر رہے یا وہ اس جگہ کو چینج نہیں کر رہے. کیا کہا تھا نا البرٹ آئنسٹائن نے, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. اس کی بڑی مثال آج کا کسی بھی اخبار کی شہ سرخی ہے. اس میں یہ تھا کہ جب چیف جسٹس کے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے وہ ڈال کر کے, تو کسی نے وہاں نہ مزاحمت کی, نہ کسی نے فون کال کرنے کی زحمت کی کسی کو, نہ کسی نے بتانے کی زحمت کی. تو ہم لوگ اس لیول تک اپنی ذمہ داری سے بے حس کال کی تھی 15 کا نمبر خراب تھا.
یہ دیکھ لیں. ایسا بھی ہے, ایسا ہوا, شاپ ایسا تو بھی وہ وہاں مطلب اتنی بزی مارکیٹ, وہ اسٹور کے سامنے پوری پارکنگ تھی وہاں, کم از کم کچھ نہیں تو یار 20 گاڑیاں تو ہوں گی نا ذرا وہاں, لوگ بھی تھے, کم از کم آپ کو بھی پتا ہے 100-150. ہاں, تو وہاں تو پہ لا اینڈ آرڈر ایک کولڈ چین کی طرح ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بیچ میں ایک بھی کڑی ٹوٹ گئی تو کولڈ چین خراب, ختم. اچھا آصف صاحب ہیں کراچی سے. جی آصف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت آپ بھی ہیں, جمہوریت میں بھی ہوں. ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے؟ جمہوریت کیا چیز ہے؟ سر میں سمجھ رہا ہوں, شریف آدمی تو جمہوریت کو پسند ہی نہیں کرتا ہے نا. حضور پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ آمریت کیا چیز ہے؟ سر اور ہم 70 سال میں یہی پوچھتے آ رہے ہیں 2 سوال کے, جمہوریت کیا چیز ہے, آمریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت ہمیں بتا دیں جمہوریت کیا ہے. جمہوریت آتی ہے قتل و غارت, لوٹا ماری, قبضہ گیری, بدماشی, ہر چیز جمہوریت میں شروع ہو جاتی ہے. سر دہشت گردی کے بارے میں تو ایسی کوئی چیز کبھی ہوئی نہیں ہے نا شاید. ہاں, اور آپ نے کہا کہ شریف آدمی جو ہے جمہوریت کو بارے میں کیا کہ, تو میں پلیز اس شریف آدمی کا نام مت لیجیے گا کیونکہ وہ جو ہے شریف وہ ایسا جس کو موقع نہیں ملا. بالکل. تو بہرحال ایک اور ہیں سلیم ہشمہ صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. جی سلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے سر, یہ جمہوریت اور امریت نہیں ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نہ, یہ نہیں سر سمجھ میں میں خیال کال بیک کرنے سے آپ کی آواز نہیں آ رہی. دوبارہ بات کر لیں تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو جائے گا. تو اب دیکھیں جستجو کیا ہے. ہاں, شیخ صاحب ہے کراچی سے, عرفان ان شیخ سے بات. عرفان شیخ صاحب. جی فرمائیے شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں دیکھیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تینوں صاحبان بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ بہت سینئر صحافی ہیں آپ. تو میں آپ لوگوں سے کے توسط سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لالی پاپ سے ہمارے عوام کو کب تک مطلب بہلایا جائے گا؟ ہر بات میں جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت. جی وہی آئیڈینٹیکل وہی سوالات. بات مکمل کرنے دیں. ہاں نہیں وہی بات ہے جو ہم پہلے آصف صاحب کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے نا وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم پہ جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, جیت گئی تو اور ہار گئے تو ان کی فلانا اور یہ ایٹیچیوڈ جو ہے ہمارا ہر چیز میں آ گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جمہوری دور حکومت ہے, یہ جس طرح کا ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے, تو اب سارے جوتے جمہوریت کو پڑیں گے. یہی کام جب ضیاء الحق کے زمانے میں ہوتا تھا تو ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم کہتے تھے دیکھا آمریت کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ گالیاں دینے سے, یہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم کے اندر جانے کے لیے جو محنت درکار ہے نہ وہ عام آدمی کرنے کو تیار ہے, نہ سیاستدان کرنے کو تیار ہے, نہ جرنیل کرنے کے لیے. اور جناب عرفان صاحب, آپ نے اگر کبھی لالی پاپ کھایا ہو نا, آج کل جو لالی پاپ آتے ہیں اس میں 2 فلیورز ہوتے ہیں, آدھی جمہوریت ہوتی ہے اور آدھی آمریت ہوتی ہے. آپ اس طرف سے کھا لیں یا اس طرف سے چوس لیں, مزہ آپ کو ایک ہی آئے گا. اینڈ میں ڈنڈا ہی بچتا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے. دبئی سے راجہ عابد صاحب ہے. جی عابد صاحب فرمائیے. عابد صاحب کی کال دبئی سے کال تھی سر, مہنگی کال. نہیں بات مہنگی کی نہیں. تو جناب اب یہ دیکھیں, یہی ڈیبیٹ اگین کہ ہم ڈی فوکس ہو جاتے ہیں اگین. کاش کوئی کالر صرف یہ کہہ دے کہ یار کوئی دہشت گردی پہ بات کر رہا ہے, کوئی دہشت گردوں کے خلاف بات کر رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان واز سپوز ٹو بی اگینسٹ ٹیررزم, ٹیررسٹ. ہم جانتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو جن کا یہ گلا ہے کہ آپ دہشت گردوں کا موقف نہیں لیتے. ایسی باتیں ہوتی ہیں یار, وہ تو خیر چھوڑ دینا. وہ آپ باسی کھانا جو ہے نا, باسی گانا گرم کر کے کھانے کی کوشش کریں. لیکن یہ کہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا وہ ٹیررزم ختم کرنے کے لیے, اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے بنا تھا. یہی وہ چیز ہے جب رخ مڑتا ہے. کوئی پولیٹیشنز, کوئی اینجلز نہیں ہیں, کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے, ان کا بھی فیلئر ہے. ہم نے یہی کہا ہے کراچی میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں بشمول چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے صوبائی حکومت ہو, چاہے رینجرز ہو, چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسی, سب کا فیلئر ہے میرے بھائی. اور اگر مجھے کام نہیں کرنا ہے تو اس کے بہانے ہزار. سب سے زبردست بہانہ یہ ہے, تو پچھلے دور سے نہیں میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تھوڑی ہے کہ راتوں رات جادو کی چھڑی تو نہیں ہے میرے پاس. راتوں کی چھڑی نہیں ہے. اچھا جب تو ٹیک اوور کر رہا ہوتا ہے یا جب تو ووٹ لے رہا ہوتا ہے اس وقت یہ جملے نہیں کہہ رہا ہوتا, اس وقت یہ جملے کہہ رہا ہوتا.
چاہے آپ ووٹ سے آ رہے ہیں یا ڈنڈے سے آ رہے ہیں, اس وقت آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میرے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہے. تمہیں پتا ہے کہ پھر لوگ تمہیں نہیں پسند کریں گے, اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ میں چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا, یہ جو میں کر رہا ہوں نسخہ, یہ جو عدالتیں بن رہی ہیں, یہ جو ایکشن ہے, اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا. اور جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا گوف اپ ہو رہا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ دین کا چراغ نہیں ہے میرے پاس. آپ دونوں کی تسلی کر دوں, 2018 تک ویٹ کر لیں, آپ کے گھر میں بجلی بھی آئے گی, آپ کے گھر میں پانی بھی آئے گا, تو لہٰذا تب تک چپ کر کے بیٹھ جائیں. ملک اس وقت نازک دوراہے سے گزر رہا ہے, دوراہے سے, اور یہ جو ہے نازک موڑ پہ پہنچ چکا ہے, اور جو چوک کی طرح نازک راؤنڈ اباؤٹ ہے, نازک راؤنڈ اباؤٹ پہ پہنچ چکا ہے, جہاں بار گول گول گھومتے رہو, گول گول گھومتے رہو. تو مجھے لگ رہا ہے شاہد احمد صاحب ہیں کالر ہمارے ساتھ. جی شاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ٹی وی نہ سنیں ابھی پلیز, بعد میں دیکھ لیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے بھائی, جب ہی سن رہے ہیں. میرپور خاص سے محمد شاہد بات کر رہا ہوں. جی سر. یہ ہمارے جو انٹرنیشنل قوال امجد صابری صاحب, جن کو آج بے بہانہ شہید کر دیا گیا فائرنگ کر کے, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے وفاقی نمائندے اور سندھ کے حکمران نمائندے ابھی تک ان کے گھر پہ کسی نے بھی شرکت نہیں کی ہے. کیا امجد صابری صاحب کیا مسلمان نہیں ہے, کیا پاکستانی نہیں ہے؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب دیکھیں نا, وہی ہے شدید مذمت کر لی ہے, نوٹس لے لیا, اور کیا نہیں وہی مسئلہ ہے کہ اب ہم وہ جو ہے نا اصل ٹارگٹ کہ جی ٹیررزم یا کیا کرنا چاہیے, اب ہم الجھ جاتے ہیں جھاڑیوں میں, ٹرک کی بتی کہ فلانا فاتحہ خوانی کے لیے نہیں گیا, فلانا اب تک نہیں پہنچا, فلانا ایکشن نہیں ہے. ان کے لیے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس پورے ایپیسوڈ میں. سر یہ آسان ایزی ہوتا ہے نا, ایزی ہوتا ہے. جی کون؟ عثمان علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ گوجرا سے. جی عثمان صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, ایک تو کوشچن ہے مبشر بھائی سے جی, کہ جب بھی مطلب یہ ابھی خبر آ رہی تھی کہ جی پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو رینجرز کو اختیارات ملے تھے نا, وہ ختم ہو رہے تھے, ابھی ہفتہ پہلے شاید ختم ہو گئے ہیں. جی ہو گئے ہیں. تو جب بھی یہ ختم ہونے لگتے ہیں تو ایک دم دہشت گردی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ایک یہ کوشچن ہے. اور دوسرا جواب ہے جو بھی پوچھا تھا کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے. میرا خیال رسپانسبلٹی ساری کی ساری امجد صابری صاحب کی اپنی ہے کہ وہ کیوں گھر سے نکلے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے سوال دیکھیں, میں اس میں پہنچ گیا ہوں, پارلیمنٹ نے ان کو یہ دی تھے اختیارات, پارلیمنٹ ہی اگر چاہے گا تو رینیو کر دے گا, تو لہٰذا اس کا تعلق کیسے جوڑنا. تو میرے بھائی اگین مجھے کراچی سے باہر بیٹھ کے نا بہت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کراچی کی ڈائنامکس کو سمجھنا, اتنے بڑے کیوٹک شہر کو سنبھالنا اٹ سیلف مینڈکوں کو ترازو میں تولنے کے برابر ہے. بالکل سارا کچھ ہے. اچھا لیکن وہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ گھر سے کیوں نکلے. ہاں بالکل. اسی طرح جیسے بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ گاڑی سے باہر کیوں انہوں نے گردن نکالی تھی, قصور تو ان کا ہوا. وقفہ لے لیتے ہیں فی الحال. جی وقفہ لے, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک اسٹریٹ اوے ٹو دا کالرز. اسلم بھٹی صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. جی بھٹی صاحب. کھڑو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنی بات کیجئے. ہاں مجھے سوال اور تھوڑی سی الجھن یہ ہو رہی ہے. جی سوال کر لوں میں ابھی؟ کر لیں سر پلیز, آپ آن ایئر ہے, ظاہر ہے. اصل میں مجھے الجھن یہ ہو رہی ہے کہ میں 63 سال کا ہو گیا ہوں اور میں کراچی کی پیداوار ہوں, کراچی میں پیدا ہوا ہوں, مختلف ادوار میں نے دیکھے ہیں, مگر مجھے تعجب اس چیز کا ہو رہا ہے کہ آپ پچھلے 8 سال سے ہمارے یہاں ایک ہی وزیر اعلیٰ ہیں جن کی عمر 85-86 سال ہو گئی ہے, گورنر کوئی 13-14 سال سے وہی چل رہے ہیں. کیا گڈ گورننس کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں کیا؟ آپ تینوں جا کے سنبھال لیں ایمان سے, اس سے اچھا چلا سکتے ہیں, مگر کوئی کہنے والا تو ہو نا. جی بھٹی صاحب, اللہ آپ کو بھی 85 سال کی عمر دے, میں یہ دعا میری طرف سے آپ کے لیے ہے. ویسے انٹرسٹنگ بات ویسے اس میں یہ ہے کہ گورنر کو قائم رکھنے والے اور ہیں اور چیف منسٹر کو قائم رکھنے والے اور ہیں. بھائی جان کوئین ایلزابتھ 52 سال سے, لیکن سر وہ کوئین وہ. اچھا خیر, ایک اور کالر ہے بھائی, عثمان ولی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی عثمان ولی صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک بڑا سر بہت جو ہے نا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آج سر. جی سر بات تو سنیں میری. سر سن رہے ہیں آپ کی بات.
سر عثمان ولی سر فرام لیاقت آباد. جی سر پلیز فرمائیے. سر لیاقت آباد سے بات کر رہا ہوں. اور سر بڑا افسوسناک دن ہے آج جو ہے نا لیاقت آباد کا ایک جو ہے نا سبو شہید ہو گیا. جی جی. وار اینڈ ٹیرر کے چکر میں. دیکھیں سر 3 سال سے آپریشن ہو رہا ہے مگر وہ کام نہیں ہوئے. ٹی وی کے کیمرہ نہیں لگے, کیمرہ کے اندر جو ہے نا کرپشن ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے سر وہ پلان کدھر گیا؟ جو افغانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک کون نکالے گا؟ آپ لوگ اسی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں, آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے کہ ہم لوگوں نے اپنے سر پہ ایک عذاب ڈالا ہوا ہے, ان افغانیوں کی صورت میں ان کو نکالا جائے. جی بھٹی بالکل ولی صاحب بالکل آپ سمجھ گئے, یہ ایک نیا نسخہ ہے کہ نیا نسخہ. اچھا this could be one of the reason but this is not the whole reason. There is no one thing that is the whole reason. افغانیوں سے پہلے کیا یہ پاکستان اس میں کیا سعودی عرب کی طرح کرائم فری قسم کا ملک تھا؟ سعودی عرب بھی کرائم فری نہیں ہے مطلب یہ ہے. اور میرے ایک بات جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کو ہم نے کوئی اب احسان کر کے رکھا ہوا ہے تو بھائی ہم ان کے پیسے بھی وصول کرتے ہیں اور ٹھیک ہے ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہے سرٹن. یہ اب حکومتوں کے درمیان ہے, جب وہ واپس بھی لینا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اور یو این کے درمیان معاہدہ ہے بالکل واپس بھیجنا. اچھا ایک اور سر کالر ہے اویس صاحب, یہ بھی کراچی سے ہی ہے. جی اویس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نقطہ یہ ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوئے جی آپ روز نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں تو اسنیچنگ اسنیچنگ اسنیچنگ. ابھی لاسٹ ڈے میں وہ پڑھ رہا تھا نیوز پیپر تو اس میں 1600 موبائل اور 400 کے قریب موٹر سائیکل لوگوں کی چھن گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس طرح کے جب انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں تو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو یہ اس طرح کا آج جیسا یعنی ایک بڑا انسیڈنٹ ہو گیا اس چیز کا, یا پرسوں چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کو اغوا کر لیا, اس طرح کے انسیڈنٹ کا انتظار کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کسی ایکشن کے لیے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا, انہی انسیڈنٹس کا انتظار کیا گیا. انتظار کے بعد بھی کیا کیا جاتا ہے؟ انتظار کے بعد بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ دیکھیں کراچی جب خوشحال ہوگا, جب کراچی میں امن ہوگی پورے ملک کی ترقی ہوگی. بالکل. کامران مغل صاحب ہمارے ساتھ جی کراچی سے. کامران مغل صاحب فرمائیے. السلام علیکم جناب, میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا, اس پہ ڈیموکریسی اور اس پہ بات ہو رہی تھی. جی جی. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور ڈیموکریسی کی مطلب کامیاب نہیں ہو سکتی. اوکے. یہاں 10 سے 15 سال کا ایسا رول چاہیے جو اس کنٹری کے پولیٹیکل پارٹیز اور حالات کو سیدھا کر سکیں. جی سر بہترین نسخہ ہے, لیکن یہ سر یہ ہم نے دو تین دفعہ ہم نے ٹرائی کیا ہے. ہاں اور کیا ہوا کیونکہ الحمدللہ جو عناصر ابھی ہمیں تباہ کر رہے ہیں وہ اسی وقت ان کے لیے ایوب خان کو بخشے, مشرف جو ہیں انہوں نے سب کو بالکل لائن سے سیدھا کر دیا. یار ایک پتہ ہے میرے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں اور اچھے کالم لکھتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یار اٹ از اے ٹیریبل شیم ٹو ویسٹ اے ڈکٹیٹرشپ. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈکٹیٹر کے پاس ایک موقع ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ اس کے پاس کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوتا, وہ ووٹ نہیں دینا نہ دو تیری ایسی کی تیسی, وہ چیزوں کو کلیئر کر سکتا ہے. کس نے کلیئر کیا ہے؟ ایک کا نام مجھے دے دیں, کس نے کیا؟ محمد کامران صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. محمد کامران صاحب. جی محمد کامران صاحب فرمائیے. جی کامران صاحب. کامران صاحب کچھ نہیں فرما رہے. کامران صاحب جو ہیں اب جیسے ساؤتھ کوریا کی مثال آپ دے رہے ہیں, جو اچھا ڈکٹیٹر جو ہیں ان میں تائیوان کی مثال دیں گے, سنگاپور کی مثال دیں گے. ساری ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہی کیوں ہے اس طرح کے؟ آئی تھنک جینیٹکس کا ایشو ہے باس, جینیٹکس کا ایشو ہے. ہم چینج نہ کر لیں پہیے اگر لگا دیں پاکستان کو. کوئی بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا, ہم بھی نہیں نکلنا چاہ رہے. سب کو یہ ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں, میرے بھائی کے اوپر جو ہے نا وہ بے شک ٹارگٹ ہو جائے, میں بچ جاؤں. تمام مسلمان ممالک سے کیا 9/11 کے بعد انہوں نے کہا جی فلاں وہ تھا وہ ہے اس کو ٹارگٹ کر لے. تو ہماری مینٹیلٹی ہے کہ اپنے اندر کی خامیاں ختم کرنے کے بجائے نا دوسرے کی طرف فوراً پوائنٹ آؤٹ کر دو کہ یہ جو ہے نا یہ اس کا مسئلہ ہے. اور جتنے آمریت کے شوقین حضرات ہیں, میں تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں. آپ کہیں نہ کہیں آپ کی خواہش جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ پوری ہوگی. ابھی نہیں ہوگی تو 2 سال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے قومی شہید نہیں ہوں گے نا, اپنے شہید ہوں گے. مثلا اگر شیعہ شہید ہوا ہے تو شیعہ جو ہیں وہ بس نماز پڑھ رہے ہیں, یا سنی شہید ہوا ہے, یا احمدی شہید ہوئے ہیں, یا جو ہے ہندو یا کرسچن وغیرہ, ہر ایک نے اپنے اپنے شہید ہیں. اور باقی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہے, اچھا جی یہ تو ہو جاتا ہے, آپ کو تو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. کہو کہ پاکستانی شہید ہوا ہے, پاکستانی شہید ہوا ہے, اور اس کا دکھ جو ہے وہ
خیر یہ بہت ہی آئیڈیلزم یہ بہت شاید میں جا رہا ہوں، نہیں خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا یار، سوچنے میں کوئی حرج نہیں، سوچنے میں کوئی سر حرج 63 نہ ہی کوئی پابندی کالر کی جانب سے 65 سال کے جو اینکر ہے نا وہ مطلب نہیں میں آپ چھوڑ دو یار خدا کا خوف۔ اینی وے لیکن آپ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی شعر سے اختتام کرنا چاہیں کچھ اس ساری صورتحال کو ڈسکرائب کرنے کا ہے وہ تو بس ٹھیک ہے، لیکن اگین کوئی کوئک فکس سلوشن نہیں ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے تو کل کو دوبارہ اور کوئی کینسر ہے، کینسر کا علاج پیناڈول سے نہیں ہوتا، اور کینسر بھی 1000 طرح کا ہوتا ہے، پہلے تو یہ تشخیص کریں کس طرح کا کینسر ہے، اور پھر یہ نہ کہہ دے کہ ایک کیمو تھراپی کے بعد یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے کینسر کی کمر توڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہوگی کل ملاقات، اجازت دیجیے، خدا کرے کہ کل کوئی ناخوشگوار واقعہ اس طرح کا نہ ہو، خدا حافظ۔